السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عاقل صاحب۔ وعلیکم السلام میں ورحمۃ اللہ اہل وبرکاتہ۔ حدیث کا میں بول رہا ہوں کیونکہ ہمارے گاؤں میں اہل حدیث کی مسجد نہیں ہے اور تبلیغ کی جماعت کی مسجد ہے، جی اس لیے میں نے ختم کے دن کل نماز کو پہنچا جی تو وہاں پر 20 رکعت تراویح چل رہی ہے۔ میں نے 8 رکعت تراویح پڑھ لیے اور بازو میں آ کر 3 رکعت واجب الوتر یعنی کہ نبی کے طریق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس طریقے کی 3 رکعت واجب الوتر پڑھ لی، اور وہ لوگ بیان کا سلسلہ جاری کر دیا، اور بیان کے بعد مسجد میں لائٹ پورے ہاف کر کے دعائیں شروع کر دی، اور امام صاحب دعا شروع کیے اور سب لوگ آمین آمین بولنا شروع کر دیے۔ کیا مسجد میں لائٹ ہاف کر کے دعا مانگنا جائز ہے؟ میں نے وہی مسجد میں لائٹ بند کر کے دعا کرنا خاص طور پر تراویح میں جائز ہے یا نہیں؟ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ یہ بھائی اس سے پہلے کہ میں ان کے سوال کا جواب دوں، ان کی بھی اصلاح کرنی بے حد ضروری ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہمارے یہاں اہل حدیث بھی بیچارے بہت سارے ایسے ہیں جس طریقے سے یہ بیچارے جہاں رہ رہے ہیں ان کے یہاں کوئی مسجد نہیں ہے۔ اب جب کوئی اہل حدیث کی مسجد نہیں ہے تو یقینی بات ہے کہ وہاں پر کوئی عالم بھی نہیں ہوگا، اور جب عالم نہیں ہے تو آپ کی صحیح طور پر تربیت بھی شاید نہیں ہو رہی ہوگی۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ علماء اہل حدیث سے رابطے میں رہیں اور اپنے یہاں جو توحید کی شمع ہیں وہ روشن کرنے کی کوشش کریں۔ علماء کو بلائیں اپنے اس گاؤں میں یا اس شہر میں۔ اگر آپ بنگلور میں ہیں تو بنگلور میں تو بہت اہل حدیث ہیں اور بہت ساری مساجد ہیں، لیکن اس سے قطع نظر کہ آپ کے پاس اہل حدیث ہیں یا نہیں ہیں، لیکن آپ کی تربیت کی بے حد ضرورت ہے۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے واجب الوتر ادا کی۔ واجب الوتر آپ نے جو لفظ استعمال کیا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ بھی انہی کچے پکے لوگوں میں سے ہیں، یا تو شاید آپ نئے اہل حدیث ہوں گے جنہیں ابھی تک یہی پتہ نہیں چل پایا ہے کہ وتر کی نماز واجب نہیں ہے۔ وتر کی نماز دیکھیے اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کی نمازیں ہیں، ایک تو یہ کہ فرض ہے، فرض ہی واجب ہے، اور دوسری ہے سنن، سنتیں یا نوافل، یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ تو یا تو نماز سنت ہوتی ہے یا واجب ہوتی ہے، یا نفل ہوتی ہے یا فرض ہوتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وتر کی نماز واجب ہے، تو یہ آپ کی غلط فہمی تھی۔ 20 رکعت اگر آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صلاۃ اللیل مثنی مثنی، آپ اگر 20 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں، 40 پڑھنا چاہتے ہیں، اس میں ممانعت نہیں ہے۔ آپ کا یہ فرمانا کہ انہوں نے پھر لائٹیں بند کر دی اور لائٹیں بند کرنے کے بعد آمین کی آواز بلند کرنی شروع کر دی، آمین کہنا دعاؤں پر ممانعت نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے، لیکن جو طریقہ احناف کی یا تبلیغ جماعت کی مسجدوں میں رائج ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ آمین جہاں کہنا چاہیے وہاں تو یہ آمین کہتے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من وافقت امین ہوں تو امین الملائکہ، اگر آپ کی آمین ملائکہ کی آمین سے موافقت کر گئی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو آپ کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ وہ کون سی آمین ہے؟ جب امام ولضالین کہتا ہے نماز میں، تب آپ جیسے حرم میں اور مسجد نبوی میں آوازیں گونجتی ہیں نا آمین، اس طریقے سے آمین کہا کریں۔ آمین جب کہیں گے آپ کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ صالح الحیدان اور شیخ عبدالعزیز ابن باز جو مفتی مملکت سعودی عرب ہیں، ان سے یہی سوال پوچھا گیا تھا کہ ریسنٹلی یہ سلسلہ آغاز ہوا ہے کہ مساجد میں تراویح پڑھی جا رہی ہیں اور دعاؤں کے لیے وہ خشوع و خضوع اختیار کرنے کے لیے مسجد کی شمع بجھا دیتے ہیں یا لائٹیں بند کر دیتے ہیں۔ شیخ صالح الحیدان سے یہی سوال کیا گیا، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟
صلاۃ التراویح میں نماز میں وہ بند کر دی جاتی ہیں لائٹیں، آمین آمین کی آوازیں گونجنے لگتی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ خشوع و خضوع زیادہ ہوتا ہے اس سے۔ آپ شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ کہا گیا کہ جناب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس سے خشوع و خضوع بڑھتی ہے۔ کہا یہ خشوع و خضوع کا بڑھنا آپ کو آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا ہے؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور اسلاف کا طریقہ یہ رہا ہے کہ لائٹیں بند کر کے وہ آمین اور دعائیں کریں تو آپ کر لیجئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کا طریقہ یہ نہیں رہا، بلکہ مسنون عمل یہ ہے کہ نماز جس وقت ہو رہی ہو تو کیونکہ مسجد جو ہے وہ صرف نمازیوں ہی کے لیے نہیں ہے، مسجد میں صرف وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں، اور قرآن کریم اب آپ نے لائٹیں بند کر دی ہیں تو قرآن پڑھنے والے بیچارے کیسے قرآن پڑھیں گے؟ تو شیخ ابن باز نے فرمایا کہ یہ عمل بدعت ہے، وہ عمل جو آپ اچھا سمجھ کے کرتے ہوں کہ جناب اس سے خشوع و خضوع ملتی ہے اور اس سے ہمیں ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے گھر پہ ہیں تو آپ کرتے رہیں، لیکن مساجد میں، یہ مساجد صرف آپ کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے، وہاں پر قیام اللیل کرنے والے بھی موجود ہیں، وہاں پر اعتکاف کرنے والے بھی موجود ہیں، وہاں پر نمازیں پڑھنے والے بھی موجود ہیں، اور وہاں پر قرآن پڑھنے والے بھی موجود ہیں۔ تو قرآن پڑھنے والوں کے لیے ظاہر روشنی میں قرآن پڑھیں گے تو یہ عمل رات کو، شیخ صالح الحیدان بھی یہ فرما رہے ہیں اور شیخ عبدالعزیز بن باز کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ رات کو اگر نمازیں آپ اپنی مسجد میں ادا کر رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ لائٹیں گل نہ کریں، لائٹیں بند نہ کریں۔ لائٹیں بند کرنا اور یہ تصور کرنا یہ آپ کی خشوع و خضوع میں اضافے کا سبب بنے گا، اور یہ ایک فیشن بن گیا ہے اور اس فیشن کو لوگ ایکسیپٹ کرتے جا رہے ہیں۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ اسلاف کا طریقہ نہیں رہا ہے اس طریقے سے عبادت کرنے کا۔ اگر آپ آمین کہنا چاہتے ہیں دعائے قنوت پر تو آمین کہنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، دعائے قنوت آپ پڑھیے، آمین لوگ کہتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا حرم میں، لیکن یہاں لائٹیں بند کر دو، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ تو لائٹیں بند کرنا اور یہ سمجھنا کہ لائٹیں بند کرنے سے آپ کے نماز کی فضیلت ہو جائے گی اور خشوع و خضوع آپ کو زیادہ میسر ہو جائے گا، تو یہ عمل بدعت ہے۔ شیخ بن باز کا فتویٰ ہے، شیخ صالح الحیدان کا فتویٰ ہے کہ یہ عمل بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بدعتوں سے بچائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی کام اگر کوئی کرتا ہے دین کے اندر نئی ایجاد کوئی کرتا ہے اور اس پر ہمارا حکم نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رد ہے، مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ تو اپنے اعمال کو ضائع نہ کریں اس طرح کی حرکتیں کر کے، اور آپ بھی اگر آپ اہل حدیث ہیں تو براہ کرم کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس علماء نہیں ہیں تو ان چینل سے علم حاصل کریں، ان چینل سے جڑیں جو کہ راسخ علماء کے چینلز ہیں، یوٹیوب پر روزانہ دیکھیں تاکہ آپ صحیح طور پر آپ کی تربیت ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عاقل۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان